طب اور صحت، شفا من جانب اللہ۔ تندرستی ہزار نعمت ہے، اچھی صحت کے لیے ہمیشہ طبی طریقہ علاج اپنائیے۔ UK، امریکہ اور کینیڈا کے مشہور عالمی شہرت یافتہ 7 پشتوں سے ماہر خاندانی معالج الحاج حکیم سید شفقت علی شاہ، ماہر امراض دیری نو پیچیدہ، عرصہ دراز سے آپ کی خدمت میں مصروف ہیں۔ رابطے کے لیے ابھی کال کی 0044 7984 229845۔ مزید معلومات ہماری ویب سائٹ سے حاصل کیجیے www.herbalites.net۔ حکیم صاحب کی خدمات اب UK کے مختلف شہروں میں: ساؤتھ ہال لندن بروز ہفتہ، برمنگھم اسپاربروک بروز پیر، مانچسٹر منگل بدھ اور جمعرات۔ ملنے سے پہلے اپوائنٹمنٹ ضرور بک کروائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں الحاج حکیم سید شفقت علی شاہ، ماہر خاندانی معالج، پروگرام صحت اور حکمت لے کے حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہمارا یہ پروگرام طبی طریقہ علاج کے بارے میں ہوتا ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم طبی طریقہ علاج کے ساتھ ساتھ آپ کو غذائی طریقہ علاج کے بارے میں بتائیں کہ آپ کی جو موجودہ سمٹم ہیں، آپ جو بیماری جو آپ کو مشکلات دے رہی ہے، اس بیماری سے نجات کے لیے، اس بیماری سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، جہاں بہت سی جڑی بوٹیاں بھی کارآمد ہوتی ہیں، اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سا ڈائٹ پلان، کون سا غذائی طریقہ علاج ہماری موجودہ سمٹمز جو ہمارے جسم میں پیدا ہو چکی ہیں، اس کو بہتر کیسے کیا جا سکے۔ اللہ تعالی بہت ہی غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے موسم کے مطابق بے شمار ہمیں جڑی بوٹیوں کے خزانے ہمیں عطا کیے ہیں۔ ان میں سے جو ہمیں فروٹ کی شکل میں بھی بہت سی ایسی غذائیں ہیں، اور بہت سی ایسی غذائیں جو ہمیں سبزیوں کی شکل میں اور اناج کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ اب ایک ماہر معالج جب مریض کی نبض دیکھتا ہے اور مریض کی پوری جو ہے ہسٹری کلیکٹ کرتا ہے اور بڑی سمجھ کے ساتھ وہ تعین کرتا ہے مریض کی سچویشن کیا ہے، مریض کا مزاج کیا ہے، اور مریض خود بھی بتاتا ہے کہ یہ چیزیں مجھے موافق نہیں ہیں، یا یہ چیز میں کھاتا یا کھاتی ہوں تو اس سے مجھے یہ مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ پھر جو ماہر معالج ہوتے ہیں، جن کا اس فیلڈ میں گہرا تعلق ہوتا ہے اور اپنے فن میں مہارت رکھتے ہیں، وہ آپ کو ایک ڈائٹ پلان تجویز کرتا ہے، وہ ڈائٹ پلان جو ہے وہ اس سچویشن میں فائدہ مند ہوتا ہے۔ اور ایسی چیزوں کے استعمال سے پرہیز کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ چیزیں آپ نے اوائڈ کرنی ہیں، ان چیزوں کو آپ نے نہیں لینا، اور ان چیزوں سے اگر آپ لیں گے تو مرض بڑھے گا، ایگریویٹ ہوگا۔ دوائی کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی جو مرض ہے وہ آہستہ آہستہ
وہ کم ہو اور بہتری آتی جائے، اور مریض بھی یہی چاہتا ہے اور معالج بھی یہی چاہتا ہے جس قدر جلدی ممکن ہو سکے مریض جو ہے وہ ٹھیک ہو، اور اس کے لیے معالج سے کوآپریٹ مریض کا کرنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے کہ جو ہدایات مریض کو معالج دیتا ہے اس کے اوپر وہ عمل کرے، تو یقینی طور پر آہستہ آہستہ جو ہے علامات میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے شفا یابی کے راستے کھول دیتا ہے۔ دوسرا جو ہے، جب مریض کی نبض معالج دیکھتا ہے تو اس کو ساری جو ہسٹری لی جاتی ہے کہ ایک مرض کے ساتھ ساتھ اس کو اور بھی بہت سے عوارض ہو سکتے ہیں۔ مریض تو ایک اپنی سمٹمز کو ظاہر کرتا ہے، جب معالج اس سے پوچھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھوک کی کمی ہو سکتی ہے، آپ کا کھانا ٹھیک طرح ہضم نہیں ہوتا، کھانے کے بعد تخدیری کیفیت پیدا ہوتی ہے، یا آپ کو بلوٹنگ ہوتی ہے، یا آپ کو قبض کی شکایت ہوتی ہے، بے شمار آپ کو شوگر تو نہیں ہے، آپ کو کوئی بلڈ پریشر تو نہیں ہے، آپ کا نیچر آف ورک کیا ہے، آپ کا کام کیا ہے، پھر آپ جو ہے چیز جو کھا رہے ہیں، آپ کا غذا کیا کھا رہے ہیں، کیونکہ غذا کا مسئلہ ایسا ہے کہ ہر انسان جو بھی کھا رہا ہوتا ہے وہ اپنے لحاظ سے، جب مریض سے بات ہوتی ہے تو وہ اپنے لحاظ سے ہر ایک کہتا ہے میں بہتر سے بہتر غذا کھاتا ہوں یا کھاتی ہوں، کوئی ایسا نہیں ہے جو کہتا ہے میں غذا میری ٹھیک نہیں، لیکن غذا کو ہمیشہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں کہ غذا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے موسم کے مطابق آپ کو مختلف اقسام کی غذا، سبزیاں، فروٹس وغیرہ بھی آپ کو موسم کے مطابق عطا کی ہیں، جڑی بوٹیاں بھی آپ کو موسم کے مطابق عطا کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کس موسم میں کون سی بیماری ہو سکتی ہے، اور اس سے بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بھی ہمیں بتایا اور اتارا ہے ان جڑی بوٹیوں کی شکل میں۔ جب ہم ان جڑی بوٹیوں کو استعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں، کیونکہ اللہ نے شفا رکھی ہے، پیدا کرنے والی بھی اللہ کی ذات اور شفا دینے والی بھی اللہ کی ذات، جب ہم اللہ کی عطا کی ہوئی ان قدرتی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں تو یقینی طور پر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے اور شفا یابی کے راستے کھل جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہمارا تعلق ایک ایسے سردار طبی گھرانے سے ہے جو 7 پشتوں سے بنی نوع انسان کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو وہ چیزیں، وہ تجربہ شدہ چیزیں آپ تک پہنچائیں تاکہ بنی نوع انسان کا فائدہ ہو۔ جو وقت ہم نے اپنے بزرگوں کے ساتھ گزارا، جو ہم نے پریکٹیکل نالج حاصل کیا، جڑی بوٹیوں کی ریسرچ کے لیے مختلف علاقوں میں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، ویرانوں میں اور صحراؤں میں جانے کا اتفاق ہوا، اور بزرگوں کی جو لیکچر اور ان جڑی بوٹیوں کے بارے میں جو ان کی تحقیق، وہ ہمیں آج بھی اسی طرح یاد ہے۔ اور بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ کم سے کم دعائیں اور بوٹیوں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ
आपको नॉलेज हो। इसीलिए कहा जाता है, बुजुर्ग कहा करते थे कि अगर एक तबीब, परफेक्ट तबीब जो अपने फन से महारत रखता है, तो उसको किसी भी जगह बैठा दिया जाए तो वो उस इलाके की जड़ी बूटियों से मरीजों का इलाज आसानी के साथ कर सकता है, क्योंकि उसको नॉलेज है। और अगर उसके पास नॉलेज नहीं है तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हमने अपने बुजुर्गों के साथ जहाँ क्लिनिकल मतलब में प्रैक्टिस में उनके साथ रहे, तो उनके पास बहुत दूर दूर से मरीज आया करते थे और आगे आगे से लोग बताते थे जिनको फायदा होता था। और वो जो है मरीज जो है पेचीदा अमराज के, दरीना और पेचीदा अमराज में बहुत ही महारत रखते थे। और बुजुर्गों की कोशिश होती थी कि वो मरीज को बड़ी तसल्ली के साथ देखते और कोशिश करते कि मरीज जो है मुआलिज की इंस्ट्रक्शन को यकीनी तौर पर फॉलो करे। अगर कोई मरीज कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता तो उसको दवाई नहीं देते। और अल्लाह ताला के फजल करम से शफायाबी की परसेंटेज भी बहुत ही बेहतर, और पूरी पूरी फैमिली जो है वो जो है वो आती थी कि आज क्या नाम है बाप आ रहा है, कल को उसकी औलाद, उसके बच्चे, इसी तरह जो है वो सर्कल चल रहा होता था। और क्योंकि अच्छा नॉलेज मिलना बहुत ही मुश्किल है आजकल के दौर में, और जिनको मयसर होता है उनको कदर नहीं होती। और नॉलेज जो होता है सही, वो आपकी सारी सिचुएशन के मुताबिक जो आपको मशवरा देता है, यकीनी उसका फवायद भी आपको होते हैं। अब लाइंस हमारी ओपन हो चुकी हैं और ये हमारा प्रोग्राम जहाँ जहाँ तक जा रहा है सैटेलाइट के जरिए, और इसके अलावा दुनिया के वो ममालिक जहाँ हमें फेसबुक के जरिए देखा जा रहा है, अमेरिका, कनाडा, इंडिया, पाकिस्तान वगैरह, तो वो लोग भी हमें फेसबुक के जरिए देख रहे हैं और हमें मैसेजेस कर रहे हैं। और लाइव कॉल का नंबर जो है वो स्क्रीन पे आ रहा है। अगर आप प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो लाइव कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारी कोशिश होती है हम आपको बेहतर से बेहतर मशवरा देने की कोशिश करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किडनी, रीनल और किडनी स्टोन के बारे में। मसाने जो है गुर्दे और मसाने और यूट्रस, गुर्दे और मसाने हालबैन जो है उसकी पथरियां जो होती हैं, वो जो है उसका हल क्या है। क्योंकि बाज़ औक़ात जो है गुर्दे से पथरियां निकलती हैं तो निकल के जो है हमारी जो है हालबैन में जो है रुक जाती हैं और उसका जो है नोकदार होती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पेशाब में भी रुकावट हो सकती है। अब आपको हम बताएंगे कि इसका हल क्या है। गुर्दे मसाने के अमराज, आप किसी भी
अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए तिब्बी नुक्ता निगाह से अगर आपको मशवरा चाहते हैं तो प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारी कोशिश होगी हम अपने दरीना तजर्बात की रोशनी में आपको बेहतर से बेहतर मशवरा देने की कोशिश करेंगे। आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। अब हमें जो कॉल आ रही है, जो फेसबुक के जरिए हमें मैसेज आ रहे हैं, वो है शुगर के ग्लास के बारे में कि आप हमेशा बताते हैं अपने प्रोग्राम में शुगर के ग्लास, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बता दें, क्योंकि शुगर एक ऐसा मर्ज है जो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है ये बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल जो है वो ठीक नहीं है। अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं 20, 25, 30 साल, तो आपके बुजुर्गों को ये इस किस्म की तकलीफ नहीं होती थी। बहुत ही कम शुगर के मरीज हुआ करते थे, और वो उन लोगों को शुगर उस टाइम होती थी क्योंकि हमें अच्छी तरह मालूम है कि हमारे बुजुर्ग जो है जो शुगर का ट्रीटमेंट उस टाइम करते थे, तो उस टाइम आम आदमी को शुगर नहीं होती थी। सिर्फ उन लोगों को जो बहुत वडेरे, बहुत मतलब है बड़े लोग हुआ करते थे, उनकी गुज़ा जो है वो ज़्यादा होती थी, फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह नहीं होती थी, तो उन लोगों को ऐसे मरीज आते थे और आम लोगों को शुगर नहीं हुआ करती। लेकिन आज आप देख लें कि बहुत ज़्यादा है, और शुगर के अमराज और इसके हल के लिए जो है बहुत मतलब है, जो भी आप तरीका इलाज अपनाए हुए हैं, उसके साथ साथ जो अल्लाह ताला की दी हुई कुदरती नेमतें, जो जड़ी बूटियां अल्लाह ताला ने हमें अता की हैं, उसकी तरफ भी ज़रूर तवज्जो दें। देखें, अल्लाह ने जिस चीज़ को पैदा किया है उसमें बहुत ही हिकमत पोशीदा है, और वो हिकमत से फ़ायदा हासिल करना इंसान का काम है। अल्लाह ताला ने इस दरख्त में इस कदर खूबियाँ रखी हैं कि ये ना सिर्फ शुगर के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए और कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए, बल्कि यहाँ तक कि ये जल्दी अमराज के लिए, मोटापा के लिए, ये जोड़ों के दर्द के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। अब आपकी आसानी के लिए इस जड़ी बूटी का, इस दरख्त की लकड़ी को काट कर और इसका जो है ग्लास बनाया गया है, ताकि आपको ये भी मुश्किल ना हो, आपने इस दवाई को लेकर पकाना है या पीना है, कुछ मुश्किल ना हो। तो इसको आपने करना है, इसमें जितनी इसकी गुंजाइश है इस गिलास की, इसमें आपने पानी फिल कर देना है, रात को आपने भर देना है, और सुबह जो पानी का कलर है वो ब्राउन हो जाएगा, वो सुबह निहार मुंह बिफोर ब्रेकफास्ट इसको आपने ड्रिंक करना है, और सुबह आपने ये फिल करके और ये पानी आपने रात को पी लेना है। आप देखेंगे कि शुगर को मैनेज करने और जो शुगर के साथ साथ जो मसाइल होते हैं, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल लेवल, जोड़ों का दर्द, ब्लड सर्कुलेशन के मसाइल, जल्दी अमराज के, इन सब के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये कुदरती चीज़ों को जब हम इस्तेमाल के आदी हो जाएंगे और इससे फ़ायदा हासिल करना शुरू कर देंगे कि अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बेशुमार नेमतें पैदा की हैं, और अल्लाह ताला हमें कुरान में वाज़ेह तौर पर फरमाते हैं, आप देखें कि अल्लाह ताला हमें फरमाते हैं कि मैंने आपके लिए फूल, दरख्त, पौधे, क्या नाम है, समंदर की गहराइयों में लूलू वल मरजान, हमने जो है मोती, मरजान पैदा किए हैं, ऐसी ऐसी चीजें पैदा की हैं। अब इंसान का काम है
ان سے فائدہ حاصل کرنا۔ جب انسان اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتا ہے تو یقینی طور پر اس کے لیے بہتری پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ یہ نیم کی کنگھی ہے۔ نیم جو ہے ایک درخت ہوتا ہے جو بہت ہی کڑوا ہوتا ہے، اس کے پتے، اس کے پھول، اس کے جو ہے نمولی، اس کے بیج سب بہت فائدہ مند ہے، یہاں تک کہ اس کی لکڑی بھی بہت فائدہ مند ہے۔ اس لکڑی کو کاٹ کر یہ جو ہے یہ کنگھی بنائی گئی، جو کہ صدیوں سے ہماری خواتین جو ہے یہی کنگھی استعمال کرتی تھی، اور آپ نے اپنی بزرگ خواتین کو دیکھا ہوگا کہ ان کے نہ تو بالوں کو کوئی مسائل ہوئے تھے، نہ کوئی چہرے کی جلد کے مسائل تھے، نہ کوئی بلڈ پریشر تھا، کیونکہ ان کی غذا، ان کی آب و ہوا، ان کا پانی جو ہے وہ ٹھیک ہوتا۔ جب سے ہماری خوراک جو ہے صحیح نہیں، اور تب سے جو بہت سے پرابلم جو ہے ہمارے لیے بن چکے ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، اور ہم نے ایک نیچر کے قریب آنا ہے۔ جب ہم نیچر کے قریب آئیں گے، کیمیکل کو ہم چھوڑیں گے، ہم نے جو ہے آرگینک غذا کو استعمال کرنا ہے، آرگینک چیزوں کو ہی اپنانا ہے، تو یقینی طور پر ہماری صحت میں بہتری ہوگی۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے، کیا نام ہے، کڈنی سٹون کے بارے میں۔ آپ نے گردے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جو کڈنی عطا کی ہیں، یہ کڈنی جو ہے ہمارے جسم کو سے جو ہے جو فاسد مادے ہیں ان کا اخراج کرتی ہے، اور جب ہمارے جسم سے یہ فاسد مادے نکل جاتے ہیں تو پھر جو ہے ہیلو آپ کی کال ڈراپ ہو گئی، آپ دوبارہ کر سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کی کال مل جائے تو اس کو آپ جو ہے اپنے ٹی وی کا والیوم جو ہے میوٹ کر دیں، تاکہ آپ سے صحیح طریقے سے بات ہو سکے۔ ہم بات کر رہے تھے کہ گردے کے فنکشن کے بارے میں، کہ کڈنی جو ہے یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو عطا کی ہیں، اور اس کو بہتر رکھنے کے لیے ہم نے غذا جو ہے اپنی اس کو بھی بہتر رکھنا ہوتا ہے، اور غذا جو ہے اس میں جب تک ہماری بہتری نہیں ہوگی تو پھر جو ہے بہت سے مسائل ہی مسائل ہوتے ہیں۔ گردے میں جو ہے پتھریاں جو ہوتی ہیں، یہ ہماری ناقص غذا گردے میں پتھریاں جو ہوتی ہیں یہ ہماری ناقص غذا، وٹامن کی کمی، اور بہت سی جو ہے وجوہات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ڈپازٹ ہو جاتی ہیں، اور ہمیں مسائل ہی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف موسم دیے ہیں، گرمی، سردی، ہر قسم کا موسم ہمیں دیا ہے۔ گرمی میں قدرتی طور پر ہمیں پیاس زیادہ احساس ہوتا ہے، اور ہم پانی جو ہے وہ زیادہ پیتے ہیں۔
آپ کال کر سکتے ہیں. ابھی آپ کی کال جو ہے وہ آئی تھی اور ڈراپ ہو گئی. آپ دوبارہ کر سکتے ہیں. کوئی بھی ہمارے معزز ناظرین جو دنیا بھر میں کسی جگہ سے بھی آپ کال کرنا چاہیں، واٹس ایپ پہ آپ کال کر سکتے ہیں. لائنز اوپن ہے اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے. تو ہماری کوشش ہوگی ہم آپ کو بہتر سے بہتر مشورہ دینے کی کوشش کریں گے، اور وہ آپ کو چیزیں بتائیں گے جو ہمارے بزرگوں کی ریسرچ، اور یقینی طور پر آپ اس پر عمل کریں گے تو فائدہ ہی فائدہ ہوگا. آپ کو معلوم ہے ہمارا تعلق ایک ایسے معزز سادات طبی گھرانے سے ہے جو 7 پشتوں سے بنی نوع انسان کی خدمت کرتے، جہاں ہم آپ کو غذائی طریقہ علاج، جڑی بوٹی طریقہ علاج کے بارے میں بتاتے ہیں، وہاں ہم قرآنی آیات کا بھی ساتھ ساتھ بتاتے ہیں، کیونکہ شفا دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اس دوائی میں شفا آتی ہے اور مریض ٹھیک ہو جاتا ہے. اور یہ اللہ کی قدرت ہے کہ کس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے شفا لکھی ہے، وہاں تک مریض پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. امراض گردہ، یہ جیسے میں بتا رہا تھا، موسم گرما اور موسم سرما جب آتا ہے تو موسم سرما میں ہمیں احساس جو ہے پیاس کا کم ہو جاتا ہے، ہم پانی کم پیتے ہیں، اور ہمارا جو ہے گردوں کو فلاش آؤٹ جو ہے وہ بہتر نہیں ہوتا. اب ایسا مثال ایسی ہے کہ اگر آپ گردوں کا فلاش آؤٹ نہیں کریں گے تو جو ویسٹ پروڈکٹ جو اس کو نکل جانا چاہیے وہ ادھر رکنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ وہ پتھری کی شکل اختیار کر جاتا ہے. اب گردے یا پیشاب کی نالی یا مثانے میں پتھری کی اور پیشاب کی گردوں میں سویلنگ، سوجن، پیشاب کا جل کر آنا، پیشاب کا گدلا ہونا، پیشاب کے ساتھ خون کی آمیزش کا آنا، پس سیلز یعنی پیپ وغیرہ کا آنا، یہ ساری علامات جو ہیں یہ گردے کے مسائل کو جنم دے رہی ہیں. اس کے لیے پیشاب کی نالی یا مثانے میں پتھریاں کی بننے کی وجہ غیر متوازن غذا، وٹامن کی کمی، جس کی وجہ سے پیشاب میں فاسفیٹ، یوریٹ، آکزیلیٹ کی موجودگی کی وجہ سے یہ پتھریاں بننا شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے سویلنگ ہو جاتی ہے، جلن پیشاب میں ہو جاتی ہے، پیشاب رک کے آتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد آتا ہے، پسلیوں کے نیچے درد ہلکا محسوس ہوتا ہے، چبھن ہوتی ہے، گردے میں سویلنگ ہونے سے کمر کے پچھلے حصے میں چبھن سی رہتی ہے، اور یہ جو ہے مسائل جو ہے بہت ہی تکلیف دہ ہوتے ہیں. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں جو ہمیں پریکٹیکل نالج دیکھا کہ ہم بزرگوں کے ساتھ جب جڑی بوٹیوں کی ریسرچ کے لیے مختلف جگہ پہ جاتے تھے تو جہاں جنگل وغیرہ ہر جگہ ہمارا جانا ہوتا تھا، تو ہم ایک دفعہ بزرگ اور ہمارے جو شاگرد ہوا کرتے تھے ان کو ساتھ لے کر جا رہے تھے. تو ہم راستے میں، یہ واقعہ ہے ایسا کہ ہم لاہور سے چھانگا منگا اور اس علاقے میں جنگلوں میں جا رہے تھے کہ راستے میں ہمارا ایک شاگرد تھا جس کو جو ہے گردے کی تکلیف ہوئی، اور اس قدر شدید تکلیف ہوئی کہ وہ گاڑی میں بیٹھا ہوا برداشت نہیں ہو رہا تھا اس کو درد. اس ٹائم
سچویشن یہ تھی کہ ابھی دن نہیں تھا اور فجر سے پہلے کا وقت تھا. کوئی بھی ڈسپنسری وغیرہ کوئی بھی نزدیک ایسا فرسٹ ایڈ کا میسر نہیں تھا. اور اس ٹائم آپ کو پتا ہے کہ آج تو پھر بھی جگہ جگہ پہ کوئی نہ کوئی ڈسپنسری یا کوئی ایسا سلسلہ ہے. پہلے اس دور میں تو اتنا حالات نہیں ہوا کرتے تھے. تو بزرگوں نے فوری طور پر گاڑی کو کہا ادھر رک جاؤ، اور اس میں جو ہے دیکھا کہ رک گئے. تو بزرگوں نے باہر نکل کر اور دیکھا اور ہمیں بھی کہا کہ آپ باہر نکل کے دیکھو ادھر کون کون سی جڑی بوٹیاں قریب ہیں اور وہ دیکھو. تو فوری طور پر میں نے بزرگوں کو بتایا کہ یہ چیزیں ہیں. تو ان میں سے بزرگوں کا کہا وہ دیکھو سامنے ایک پودا ہے جس کو وہ گھر کے باہر لگا ہوا ہے، وہ تھا پودا. اور اس کے انہوں نے کہا کہ 3-4 پھول توڑ کے لے. ہم گئے ادھر سے وہ پھول توڑ لیے. توڑ کے بزرگوں نے یہ کہا کہ اس کی جو ہے یہ پھول کے پیٹلز ہیں، جو اس کے پنکھڑیاں ہیں، اس کو توڑ کے چھوٹے چھوٹے کر کے مسل کے وہ جو ہے اس شاگرد کو دیں اور اس کو پانی پلا دیا. آپ یقین کریں اللہ کا معجزہ، اللہ تعالیٰ کا کرنا کہ 10 سے 15 منٹ کے بعد اس کو پیشاب کی حاجت ہوئی اور پاس ہی اس نے کھیت میں پیشاب کیا اور اس کو کھل کر پیشاب ہوا اور اس کو وہ درد ختم ہو گیا. پھر تقریباً کوئی 20-25 منٹ کے بعد دوبارہ اس کو کھلا دیا گیا. ہم نے دیکھا کہ ہمارا یہ ٹور کوئی ہفتے کا تھا، پورے ہفتے اس کو دوبارہ یہ تکلیف نہیں. آپ یہ کہیں گے وہ کیا تھا؟ یہ گلے داؤدی کا پھول تھا. گلے داؤدی ہر شخص جانتا ہے گلے داؤدی. بتانے کا مقصد یہ کہ آپ کو بھی کبھی آپ کے گھر میں، آپ کی فیملی میں، آپ کے نزدیک ترین کوئی کبھی ایسا سچویشن ہو جائے تو آپ کو یہ نالج دینے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بزرگوں کا جو ہے صدقہ جاریہ ہے. اور آپ بھی جو ہے اگر ایسا کوئی سچویشن ہو تو آپ اس سے فائدہ حاصل کریں اور بزرگوں کے لیے دعا کریں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ پریکٹیکل نالج ہے اور یقینی طور پر اس کے فائدہ ہی فائدہ ہیں. اس کے علاوہ بے شمار ایسی چیزیں جو ہم نے اپنی لائف میں بزرگوں کی رہنمائی میں جو ہم نے دیکھی. تو بزرگ جو ہے ہمیں ایسی ایسی چیزیں بتاتے تھے نایاب کہ نہ تو ہم نے کسی کتاب میں پڑھی نہ ہم نے، کیونکہ چیز ہوتی ہے اگر پڑھی بھی ہو آپ نے جب اس کو پریکٹیکلی اس کو آزمایا نہ ہو تو آپ کا یقین نہیں بہتر ہوتا. تو یقین کے ساتھ جو چیز آپ نے دیکھی ہوگی تو یقیناً آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا. گردہ انسانی جسم کا ایک خاص عضو ہے. جسم کو توازن میں رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے فلٹر یعنی جسم سے گندے سیال مادے یا فاسد مادوں کو جسم سے باہر نکالتا ہے. خون بننے میں مددگار ہے. خون کو صاف رکھنا، نمکیات اور پانی کا توازن رکھنا اور تمام قسم کے فاسد مادے جسم سے نکالنا. خون کو صاف اور شفاف رہنے کا دارمدار گردوں پر ہے. اگر آپ کے گردے صحت مند حالت میں ہوں گے تو جسم مختلف بیماریوں سے آزاد اور صحت مند زندگی گزارنے کے قابل ہوگا. اگر گردے میں کوئی بھی مسائل ہیں
تو دوران خون مختلف قسم کے آپ کے پیچیدگیاں کا شکار ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف بیماریوں کا شکار ہوگا۔ کون سے ایسے پھل ہیں جس سے کھانے سے گردوں کی صفائی ہوتی ہے اور اس کے استعمال سے گردے صاف صحت مند ہوتے ہیں؟ آپ وہ سارا آہستہ آہستہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب گردے میں پتھریاں ہوتی ہیں تو پھر انفیکشن بھی ہو سکتا ہے اور گردے میں سوجن بھی بڑھ جاتی ہے، اور اس کے لیے اگر موسم سردہ ٹھنڈا ہے، سیٹرس کا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے جو بہتر آپ کے لیے ہے تو لیمو پانی میں ڈال کر نیم گرم پانی میں اگر وہ پیا جائے صبح اور شام، اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اورنجز سردیوں میں ہر انسان کا پسندیدہ پھل ہوتا ہے، اس میں موجود وٹامن جو ہے اس کو جو ہے پینے سے جو ہے موسمی بیماریوں سے بچتا ہے، خون کی شریانوں کو بہتر رکھتا ہے، اس کی تنگی کو دور کرتا ہے، اور اس میں فائبر اور پوٹاشیم گردوں کی صحت کے لیے مفید سمجھے۔ ماہرین کے مطابق مالٹے کا جوس اور زیتون کا تیل ملا کر پینا گردے کی بیماریوں کو جو ہے بہتر کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ جو لوگ قدرتی طور پر پتھری کے گردے سے نکالنا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ روزانہ اس کا استعمال کریں۔ پھر آ جاتا ہے ایپل سیب، ٹھیک ہے جی، یہ اس میں جو ہے فائبر بھرپور ہوتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے ایپل اے ڈے کیپ ڈاکٹر اوے، اور یہ جو ہے گردے کو کڈنی کے لیے یہ بہت ہی فائدہ مند ہے۔ فائبر اس میں ہوتے ہیں، زہریلے مادے کو جذب کر کے جس کو خارج کر دیتا ہے۔ اس کے عمل کے لیے گردے کا اس عمل کے لیے گردے کو خاصی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ سیب اور اس کا سرکہ جو ہے وہ بہت فائدہ مند ہے، نظام ہضم کے لیے، یعنی آنتوں میں ہونے والی سوزش کو بھی ختم کرتا ہے۔ سیب کا سرکہ بھی گردے کی پتھری کے لیے مفید ہے۔ گردے کی پتھری کے لیے 1 گلاس جو ہے پانی میں 2 چمچ ایپل سائڈر ونیگر ود مدر دیا جائے تو وہ بہت ہی فائدہ مند ہوتے ہیں۔ پتھری کو توڑنے میں ریزہ ریزہ کر کے نکالنے کے لیے فائدہ مند ہے۔ ماہرین طب کے مطابق جو ہے یہ بہت ہی اللہ تعالیٰ نے اس میں خاصیت رکھی ہے۔ اس کے علاوہ کرین بیری جوس جو ہے وہ بہت ہی پیشاب کی نالیوں میں ہونے والے انفیکشن، پتھری اور پیشاب میں جلن اور جو ہے اس کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، گردوں کو کوئی پتھری بننے سے محفوظ رکھتا ہے، اور اس کو جو ہے استعمال کرنا بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ طب نبوی کی روشنی میں جو ہے صبح کا ناشتہ جو ہے تلبینہ پلس جو ہے اس میں جزو اعظم جو ہوتا ہے اور اس میں اور چیزیں بھی ملا کر اس کو اور زیادہ پاورفل بنایا گیا ہے، اور یہ جو ہے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اس کو آپ نے کرنا ہے کہ تلبینہ پلس جو ہے اس کو آپ نے 2 ٹیبل سپون تلبینہ 300 ml جو ہے گوٹ ملک میں، بکری کے دودھ میں ہلکے فلیم پر اس کو پکانا ہے۔ جب یہ گاڑھا ہو جائے تو اس میں 1 چمچ چھوٹی مکھی کا جنگلی شہد ملا کر
اس کو جو استعمال کرنا ہے، اور اس میں آپ نے ڈالنا ہے 4 مغز، جس میں کھیرے کے بیج، تربوز کے بیج، خربوزے کے بیج، اور اس میں جو ہے اپنے کدو کے بیج، یہ جو ہے اس میں ڈال کے آپ نے صبح ناشتے میں، یہ بہترین آپ کا جو ہے غذا ہوگی. اور یہ جو ہے طب نبوی کے مطابق جو ہے تلبینہ پلس جو ہے بہت ہی فائدہ مند ہے، اور اس کا استعمال شروع کر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو ہے تلبینہ جو ہے آپ کے گردے اس طرح صاف کرتا ہے جس طرح آپ اپنے منہ کو صابن کے ذریعے دھوتے ہیں، منہ صاف ہو جاتا ہے. عمومی طور پر کہا جاتا ہے گردے جو ہے گردے بدن کا جس طرح دھوبی ہوتا ہے، اور اس کو جو ہے یہ تمام چیزوں کو صاف کر دیتا ہے. اور پتھری بننے کے اسباب جو ہوتے ہیں وہ جب فلش آؤٹ ہو جاتا ہے تو وہ جو ہے نہیں رہتے. اب اس کے لیے احتیاط یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جو پتھری بننے کے اسباب ہیں اس کو جو ہے آپ نے دور کرنا ہے، کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے استعمال نہیں کرنی. اچھا، بزرگوں کا ایک اور آپ کو جو ہے وہ بتاتے ہیں تجربات، جو ایسے ان کے تجربات دیکھ کے حیران رہ جاتے. ہیلو 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 جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ شو میں کال کی ہے، ابھی لائیو شو چل رہا ہے. جی جی بولے. میں حکیم شفقت علی شاہ آپ سے مخاطب ہوں، بولیں. وہ مجھے اپنے مسئلے کے بارے میں پوچھنا تھا. میرے پیٹ میں بہت درد رہتا ہے، آنتوں کا مسئلہ ہے، پتہ نہیں کیا اپکاریاں وغیرہ آتی ہیں، اس کے مسئلے کے بارے میں آپ سے پوچھنا تھا. آپ محترمہ کدھر سے بول رہی ہیں؟ ہم پاکستان، میرپور خاص سے. میرپور خاص. آپ نے اپنا جو ہے کوئی سکین وغیرہ کرایا ہے؟ آپ نے کوئی رپورٹس وغیرہ ہیں آپ کے پاس؟ جی ہاں بالکل ہے. ٹھیک ہے، آپ ایسا کریں کہ مجھے یہ میرا پرسنل نمبر ہے جو آپ نے جس نمبر پہ کال کی ہے، اس میں آپ جو ہے اگر مجھے وہ رپورٹس بھیج دیں گی تو اس کے مطابق مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ مرض ہے کیا. پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے حل کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں پیدا کی ہیں اور اس کو کیسے استعمال کرنا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جی بولیں. جی بولیں. یہ نمبر مطلب کب تک آن رہتا ہے؟ کب میں آپ کو یہ نا اپنی جو ہے نا، نہیں آپ تو میسج جو ہے آپ رپورٹ بھیجیں، کبھی بھی آپ رپورٹ بھیج دیں گی، مل جائے گا. ٹھیک ہے نا جی. تو نمبر تو، اور میری آئی سائٹ کا مسئلہ بھی ہے، مجھے اب نظر نہیں آتا، پہلے نظر آتا تھا. 2 آپریشن کروائے تھے، اس کے بعد میری آنکھوں کی نظر بالکل چلی گئی. اب ٹوٹلی بلائنڈ. کس چیز کا آپریشن کرایا تھا آپ نے؟ کیٹریک کا؟ نہیں، کیٹریک وغیرہ کا نہیں کروایا تھا، بس یہ ہے کہ نا وہ کیا کہتے ریڈ ہو گئی تھی، پھر ڈاکٹر نے آپریشن کیا، اس وجہ سے نا پھر وہ نظر چلی گئی آئیز. نہیں، اس نے آپریشن کس وجہ سے کیا تھا؟ بس وہ وجہ ہی نہیں، وہ ایکسپائر ہو گئی تھی، بس ٹریٹمنٹ کی کنٹینیو، اس میں انجیکشن لگایا تھا آنکھوں میں، اس سے آئیز بالکل ڈیمیج ہو گئی، بالکل ایکسپائر ہو گئی، جیسے کہتے ہیں نا کہ مر گیا انسان، تو ویسے آئیز بھی ختم ہو گئی. تو اس وجہ سے پھر ان لوگوں نے آپریٹ کیا، 2 آپریشن کیے میری آنکھوں پہ. تو وہ نہ کیٹریک تھا نہ موتیا، کچھ بھی، بس ایسے ہی نظر چلی گئی، اور ایسے ہی ان لوگوں نے آپریشن کیا. کراچی میں کسی ہاسپٹل سے کروایا تھا، نہ کوئی ریزن نہ کچھ بھی نہیں، ویژن ایسے ہی چلی گئی پھر. اور اب آنکھ ہے نا تھوڑی سی اندر بھی چلی گئی ہے اور بند ہو گئی ہے. اس کا آپ کا جو پتلا ہے آنکھ کا وہ بند ہو گیا ہے؟ ہاں بالکل، وہ کہتے ہیں پیچھے سے ہی ختم ہو گیا ہے سارا سسٹم. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی
دیکھیں اس کے اوپر بھی غور کرتے ہیں. ہمارا بورڈ جو بیٹھے گا وہ اس کے اوپر جو ہے دیکھے گا, آپ کی رپورٹس وغیرہ جو ہوں گی اس کے مطابق پھر کوشش کریں گے آپ کے لیے بہتر سے بہتر مشورہ دینے کی. دیکھیں کہ ہاں, بیماری بھی اللہ کی طرف سے اور شفا دینے والی بھی اللہ کی ذات ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, کوئی بیماری ایسی نہیں جس کے لیے میں نے حل نہ اتارا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے, ہمیں جو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کرہ ارض میں جڑی بوٹیوں کے خزانے پیدا کیے ہیں. اب ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ان خزانوں سے ان کو استعمال کریں, فائدہ حاصل کریں. ہر چیز اللہ نے جی 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 بس اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر ہماری یہ ذریعہ بنایا ہے تو شفا آپ کے انشاءاللہ ہاتھ میں ہوگی, آپ کچھ کریں. اللہ کرنے والا ہے, نہیں, سب اللہ کرنے والا ہے. انسان جو ہے نا وہ دیکھیں, معالج کے پاس جب مریض آتا ہے تو معالج کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ مریض میرا ٹھیک ہو, ٹھیک ہے, اور مریض کی بھی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں مطلب جدھر اس کو پتہ چلتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اس کے پاس چلا جاؤں یا چلی جاؤں تاکہ میرے لیے بہتری ہو جائے. تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے, ٹھیک ہے. ہمارے پاس ہمارا جو رابطہ پوری دنیا کے ساتھ ہوتا ہے, کوئی ملک ایسا نہیں جہاں سے ہمیں ٹیلی فون نہیں آتا ہے. افریقہ, انڈیا, پاکستان, امریکہ, کینیڈا, پوری دنیا سے, ٹھیک ہے. نہیں, دراصل مجھے نظر نہیں آتا, ہم لوگوں نے ابھی چینل آن کیا تو آپ کا پروگرام لائیو چل رہا تھا, مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ کون سے چینل سے چل رہا ہے. یہ ہدایت چینل ہے یو کے سے, ہم ہوتے ہیں مانچسٹر یو کے میں. جی جی جی, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو ہم ہوتے ہیں یو کے میں, اور عرصہ دراز سے ہم 7 پشتوں سے اسی فیلڈ میں ہیں, اور ہمیں ہاں ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم مریض کو جہاں آپ کو غذائی طریقہ علاج کے بارے میں بتاتے ہیں, جڑی بوٹی طریقہ علاج کے, وہاں آپ کو اللہ تعالیٰ کے جو ہے روحانی طریقہ علاج سے, جو اللہ تعالیٰ کی جو قرآنی آیات ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ بتاتے ہیں کہ شفا تو اللہ کی ذات نے دینی ہے, ٹھیک ہے. بے شک نہیں, اور یہ جو ابھی آپ کڈنی کے بارے میں کہہ رہے ہیں نا, تو میرے ساتھ کڈنی کا بھی ایشو چل رہا ہے آج کل. یورین انفیکشن بہت زیادہ مسئلہ کر رہا تھا, مطلب کہ نا اس کی وجہ سے یہ اپکاریوں کا مسئلہ یعنی کہ آنا, یہ چیزیں وومٹ ہونا, پتہ نہیں کس وجہ سے ہے, یہ سمجھ میں نہیں. کافی ڈاکٹرز کو دکھایا لیکن ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ بس یہ ٹیبلیٹس کھاؤ, حالانکہ میں نے ٹیبلیٹس بھی بہت ساری کھائی ہیں. اگر آپ کہیں تو میں نام بتاؤں, میں نے اتنی زیادہ کھائی ہیں کہ اب میں کھا کے تھک گئی ہوں ٹیبلیٹس. تو دیکھیں, آپ کو اگر کرین بیری کا پھل یا کرین بیری آپ کو جوس مل سکتا ہے تو آپ کراچی میں ہیں یا میرپور خاص میں کسی بڑے سٹور سے مل جائے گا, وہ آپ کے لیے بہت ہی فائدے مند ہے, ٹھیک ہے. وہ آپ ٹرائی کریں, اس سے آپ کو بہتر ہوگا. اور دوسرا جو ہے, آپ جو ہے میں آپ کو اور بھی, آپ پروگرام دیکھتی رہیں, انشاءاللہ اور بھی چیزیں آپ کو بتاتا ہوں میں. وہ ان چیزوں کو آپ دیکھیں کہ اللہ کی قدرت ایسی ہے کہ ہم نے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ ایک مریض کو گردے میں سویلنگ تھی, ٹھیک ہے, اور اس سویلنگ کو بہتر کرنے کے لیے جو ہے وہ مریض بہت پریشان تھا, تو بزرگوں نے کہا کہ اس کو بیڈ پہ لٹا دیا, اور ادھر انہوں نے کہا کہ اپنے ڈسپینسر کو کہ آپ جو ایسا کرو کہ کالے تلوں کا تیل لے کے اس کو گرم کرو. اس کو گرم کیا, اس کی دونوں کڈنی کے اوپر لگا کے اس کے اوپر کیا نام ہے بند گوبھی کا پتا لگا دیا. بند گوبھی کا پتا لگا کے تو اس کو جو ہے ادھر پٹی باندھ دی. انہوں نے کہا کہ اب اس کو جو ہے نا آدھا گھنٹے کے بعد آپ دیکھنا کہ یہ درد ختم ہو جائے گا. بالکل, انشاءاللہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں میں ضرور کروں گی. اور ہو سکے تو یہ نا واٹس ایپ پر جو آپ نے ابھی مجھے جس
टैबलेट्स या जो आपने बताया कि जनरल स्टोर से लेनी है उसका नाम लिखकर या मतलब व्हाट्सएप कर दीजिएगा तो नहीं नहीं, ऐसा मेरे पास इतना टाइम नहीं होता ना, जब आपका आएगा ना मुझे याद किधर रहता है, एक टेलीफोन तो नहीं होता ना। देखें पूरे दुनिया से जब कॉल आएंगी, मैसेजेस आएंगे, तो मैं खुद जवाब देने लगूंगा तो मुझे याद रहेगा किसका क्या देना है क्या नहीं। जब किसी का मैसेज आता है तो हम कोशिश करते हैं उसको जवाब दें, और आप उसमें लिख देना क्या चीज आपने पूछनी है, तो इसके मुताबिक फिर इंशाल्लाह आपको जवाब दे देंगे। ठीक है, ठीक है। स्पेशल पर्सन के नाम से मैं आपको मैसेज करती हूँ, फिर आप है ना मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। क्या नाम आपका बताया? स्पेशल पर्सन में। हाँ ठीक है, स्पेशल, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। ओके ओके, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। देखें, मैं आपको बता रहा था गुर्दों के पथरी के बारे में, इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। बुजुर्ग एक बड़ी स्पेशल एक दवाई बनाते थे, और इन गुर्दों की में हर किस्म की अमराज के लिए, गुर्दे में स्वेलिंग हो जाती है अक्सर, इन्फेक्शन वगैरह से पथरी होती है। एक बूटी होती है लाजवंती, उसको कहते हैं लाजवंती। उसके बीज भी होते हैं, उसके तना भी होता है, उसके पत्ते भी होते हैं, और वो जो है बहुत ही फायदेमंद है ये गुर्दों के अमराज के लिए। जिनको पेशाब जो है उसमें रुकावट हो, जलन हो, यहाँ तक के पेशाब में आरबीसी हो, रेड ब्लड मतलब खून के ज़रात आ रहे हों, या उसमें जो है पस सेल्स वगैरह हों, यहाँ तक कि अगर हार्ट भी इनलार्ज हुआ हो तो उसके लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद, ये बहुत ही फायदेमंद। इसको करना क्या है, आपने ये 5 चीजें होंगी। 5 चीजें क्या, एक ही पौधे की 5 चीजें, इसका तना, इसके पत्ते, इसको ये है इसका बीज, इसका फूल, ये सारे 5 चीजों को ना आपने जड़, ये 5 हो गए। 5 को इसको जो है छोटे छोटे टुकड़े कर लेते, छोटे छोटे टुकड़े करके, तो इसको जो है आपने जो है इसको जो है पकाना है। इसको जो है आपने इसको पानी में इसको पकाना है। इसमें 4 गुना ज्यादा पानी डालें, और उसको जब आधा रह जाए पानी तो इसको जो है अपने छान के, और ये पानी जो है दिन में 2-3 दफा पीना है। इससे आप देखें जितने भी ये आपके वारिस हैं और जिनको पथरी दोबारा हो जाती है, उनके लिए भी ये आप पाकिस्तान में तो ये आपको आसानी के साथ इसका पौधा जो है लाजवंती का आपको मिल सकता है, और इंडिया पाकिस्तान वगैरह में तो बड़ी आसानी के साथ, तो ये वो आप बहुत आसानी के साथ ये आप कर सकते हैं, इससे फायदा हासिल कर सकते हैं। अब देखें कि इसके अलावा जो है आपको बताता चला जाऊं कि आपने नमक और चीनी की मिकदार को कम से कम कर देना है, क्योंकि ये आपकी बॉडी में जब नमक की मिकदार ज़्यादा हो जाती है तो कैल्शियम आपके जिस्म में ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है, और आपके पेशाब में कैल्शियम की ज़्यादती हो जाती है, जिसकी वजह से किडनी स्टोन्स बनने का खतरा बढ़ जाता है। दिन में 1 बार लेमन पानी का इस्तेमाल ज़रूर करें, 1 या 2 बार, और कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल बनने को ये तोड़ता है, पथरी नहीं बनने देता। गोश्त का इस्तेमाल कम से कम करे, यूरिक एसिड ताकि ना बने, क्योंकि यूरिक एसिड की भी पथरियां बन सकती हैं। इसके अलावा जो है आपने देखा पेशाब की हाजत होती है, इनको तकलीफ होती है, पेशाब में जो है मुख्तलिफ किस्म के जो है ये बन जाते हैं। अच्छा, दूसरा मैं आपको बताता चला जाऊं कि पेशाब की हाजत होती है, इसको तकलीफ होती है, जलन होती है, दर्द होती है,
جو پیشاب جو ہے کلاؤڈی ہوتا ہے اور بدبودار ہوتا ہے زیادہ، اور اس میں جو ہے چبھن ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے بلڈ میں یورین بھی اس کے بھی قطرات آمیزش ہوتی ہے، تو بعض اوقات اس کو آپ کو پتہ نہیں چلتا. جب آپ پیشاب کی انالیسس کراتے ہیں لیبارٹری میں ٹیسٹ کا، اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پیشاب میں اس کی کیا سچویشن ہے، کون کون سی جو ہے آپ کو آر بی سی آ رہے ہیں، آپ کو پس سیلز آ رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں. اور اگر پتھری ہے، پتھری کس قسم کی ہے، کیلشیم آکزلیٹ کی ہے، فاسفیٹس کی ہے، یوریٹس کی ہے، تو وہ جو اس کے مطابق دیکھیں کہ طب میں اللہ تعالیٰ نے جب بے شمار ہمیں جڑی بوٹیوں کے خزانے عطا کیے، تو ہمارے بزرگ جو ہے وہ سب سے پہلے دیکھتے تھے کہ پتھری کس قسم کی ہے اور کون سی جڑی بوٹیاں اس پتھری کو توڑنے کی قدرت رکھتی ہیں. تو اس کے مطابق جب وہ استعمال کیا جاتا ہے تو یقینی طور پر اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرتے. اس لیے آپ جو ہے کسی ماہر معالج کے مشورے سے جب کوئی چیز استعمال کرتے ہیں تو آپ کو یقینی طور پر یہ فائدہ ہوتا ہے. تو جو ہے بے شمار ایسی جیسے میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں، اور یہ جو ہے یہ چیزیں ساری اور پتھری کے لیے بہت ہی فائدہ مند. ایک ہوتا ہے عام گھروں میں لگا ہوا کیا نام پودا جس کو بولتے ہیں پتھر چٹ، یا اس کو کیا نام ہے زخم حیات بھی کہتے ہیں. اور وہ پودا جو ہے اس کو جو ہے اگر آپ لے کے پتا اس کا دھو کے اگر چباتے ہیں، اس کو منہ میں آہستہ 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 چبا کے نگل لیتے ہیں، وہ بھی بڑا اچھا ہوتا ہے. دوسرا، آپ اس کو اگر وہ نہ پسند ہو، مشکل ہو آپ کے لیے، تو اس کا جوس نکال کے آپ وہ پئیں تو وہ بھی بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے. اسی طرح انار کا جوس بہت فائدہ مند ہے، کرین بیری جوس ہے، جو ہے زیتون کا تیل جو ہے وہ بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے. اور بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو آپ استعمال کریں. اور یہ جو ہے آپ گاجر کا جوس جو ہے یہ بہت فائدہ مند ہے، اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے گل داؤدی کے پھول، سونف، جو کے بیج اور خربوزے کے بیج اور کھیرے کے بیج، یہ بہت فائدہ مند ہے، اس کو استعمال. یا آپ ایسا کریں کہ آپ پورا خربوزہ چھلکے سمیت اس کو جو ہے جگ میں ڈال کے اس کو جو ہے پانی ڈال لیں، تو اس میں جو ہے یہ بنا لیں، تو یہ بھی آپ کا پورے کا پورا، اس کا چھلکا بھی فائدہ مند ہے، اس کا بیج بھی، اس کا گودا بھی فائدہ مند ہے، اور یہ بہت ہی فائدہ مند ہے. اس کو آپ استعمال کریں. یہ آپ کے دودھ بھی ڈال سکتے ہیں یا آپ پانی ڈال لیں، جیسا آپ پینا چاہیں وہ آپ پئیں. اور اس کے دیسی خربوزہ ہونا چاہیے، تو وہ یقینی طور پر یہ اس کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے. یہ آپ ضرور استعمال کر کے دیکھ سکتے ہیں، اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے مولی، تازہ دیسی مولی کا بیج، مولی کے پتوں سمیت اس کا جوس نکال کے یہ بہت فائدہ مند ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ شفا رکھی ہے، اس لیے بہت فائدہ مند ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ جو ہے کرین بیری جوس، انار کا جوس، یہ بہت فائدہ مند ہے. سیب کا سرکہ یہ آپ لے سکتے ہیں. آپ انگور بہت فائدہ مند ہے، انگور اور انگور گریپس
اس کا جو ہے وہ اور اس کا جو ہے جوس وہ بھی بہت، اس کا سرکہ بہت فائدہ مند ہے. اس کے علاوہ جو ہے آپ ہاں جی یہ کیلے کا جو درخت ہوتا ہے اس کا تنے کا پانی نکال کر اگر آپ وہ تھوڑا تھوڑا کر کے پئیں تو ہر قسم کی پتھری کے لیے، گردے کے سوزن کے لیے، اس کی فلو کے لیے بہت فائدہ مند ہے. تربوز جس کو کہا جاتا ہے، واٹر میلن، وہ اس کو کھایا جائے وہ بہت ہے، وہ آپ کے گردے میں فلش آؤٹ کرے گا اور پتھری کے جو مسائل ہیں وہ اس سے نہیں ہوں گے. یہ ساری چیزیں میں تھوڑا تھوڑا بتانے کی کوشش کی ہے. میٹر تو بہت زیادہ ہے، آپ کو اگر میں بتانے لگوں تو میری کوشش ہوتی ہے. یہ میرا پروگرام آپ کو یوٹیوب پہ بھی مل جائے گا تھوڑی دیر کے بعد، اور اس کو آپ جو ہے خود بھی دیکھیں، اس کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، اور فیملی فرینڈس کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے، کیونکہ اگر ایک انسان کو فائدہ ہوتا ہے تو اس کو جو آگے پھیلانے والا ہوتا ہے اس کو بھی اس کا ثواب ملے گا. تو یہ ضرور آپ کام کریں. ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے. جس طرح ہمارے بزرگوں نے بنی انسان کی خدمت کی اسی طرح ہمیں اللہ تعالیٰ چلتے ہوئے بنی انسان کی خدمت کرتے رہیں. آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامی ناصر ہو. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ میں کو دوبارہ اسی وقت حاضر ہونے کی کوشش کروں گا. تب تک کے لیے اجازت. فی امان. طب اور صحت، شفا من جانب اللہ. تندرستی ہزار نعمت ہے. اچھی صحت کے لیے ہمیشہ طبی طریقہ علاج اپنائیے. UK، امریکہ اور کینیڈا کے مشہور عالمی شہرت یافتہ 7 پشتوں سے ماہر خاندانی معالج الحاج حکیم سید شفقت علی شاہ، ماہر امراض دیری نو پیچیدہ، عرصہ دراز سے آپ کی خدمت میں مصروف ہیں. رابطے کے لیے ابھی کال کی 0044 7984 229845. مزید معلومات ہماری ویب سائٹ سے حاصل کیجیے www.herbalites.net. حکیم صاحب کی خدمات اب UK کے مختلف شہروں میں: ساؤتھ ہال لندن بروز ہفتہ، برمنگم، اسپاربروک، بروز پیر، مانچسٹر منگل بدھ اور جمعرات. ملنے سے پہلے اپوائنٹمنٹ ضرور بک کروائیں.